بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعا ہے مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اربعین حسین کے لیے جتنے بھی قدم اٹھے ہیں کربلا کی جانب، قبر حسین کی زیارت کی جانب، مولا تمام کو خیریت اور عافیت سے قبر حسین علیہ السلام تک پہنچائے اور مولا تمام کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم سامعین اور ناظرین، حقیقت معاویہ اس سلسلے کی آج چوتھی نشست ہے. پچھلی 3 نشستوں میں اہل سنت کی کتابوں سے معاویہ کے تعلق سے کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور آج اس سلسلے کی آج چوتھی کڑی ہے. تو انشاءاللہ آج بھی اہل سنت کی کچھ معتبر ترین کتابوں سے معاویہ ابن لا معلوم، اور جسے نہ پتہ چلے تو اس کے لیے نام لے لیتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان، اور مشہور زمانہ جس کا لقب ہے خال المسلمین، مسلمانوں کا ماموں. پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ معاویہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث سنائی گئی تو اسے اچھا نہ لگا. وہ اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا تھا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر. جبکہ وہ حاکم تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ حکومت کی کرسی پر تھا اور کہلاتا مسلمان تھا. جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی تو اسے اچھا نہ لگا، جس کے جواب میں عبادہ بن صامت نے کہا کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو پڑھوں گا. معاویہ کا حدیث رسول سن کے منہ ٹیڑھا کر لینا ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، جسے آج کل کے بھانجے اپنے ماموں کو صحابی کہتے ہیں، تو صحابی کے سامنے رسول اللہ کی حدیث سنائی جائے اور وہ ٹیڑھا منہ کر لے، جبکہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی تو تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے، تم سے زیادہ تمہاری جان کا مالک ہے، وہ جو کہے ویسے کرو. تو حدیث رسول سن کے اسے اچھا نہ لگا. تو مومن کا تو یہ فریضہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کے اپنی گردن کو جھکا دے، اور اگر اپنی گردن کو تسلیم سے خم نہ کرے اور وہ اکڑ کے کھڑا رہے، وہ چہرہ بگاڑ لے، وہ اپنے منہ پہ شکن لے آئے، تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمان سے نہیں بلکہ نفاق سے واسطہ ہے، وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے. تو رسول اللہ کا فرمان سن کے جو بگڑ جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ منافق. اب دیکھیں اہل سنت کے جانے مانے امام، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل، ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل. آپ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، 2 جلد ہے اور حدیث نمبر ہے 979.
اور اسی فضائل الصحابہ میں آگے چل کے ایک اور روایت ملتی ہے جس کا رقم نمبر حدیث نمبر ہے 1086 1086 1086 اور صفحہ نمبر یہ عربی کے لحاظ سے ہیں 639۔ اب اردو ملاحظہ فرمائیں، فضائل صحابہ امام عبداللہ احمد ابن حنبل صفحہ نمبر 323، اس کا رقم نمبر ہے 979 اور دوسری آگے جا کے ہے 1086 1086۔ روایت کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم انصار کے منافقین کو سیدنا علی سے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے، اور یہاں پہ اس کی تحقیق میں دیکھیں اسنادہ صحیح، یہاں پہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 1086۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ اے انصار کی جماعت، ہم منافق کو صرف بغض علی سے پہچانتے تھے۔ اور کیا فرمایا جابر بن عبداللہ نے کہ اور ابو سعید خدری نے کہ بغض علی سے ہم منافق کو پہچانتے تھے۔ اب معاویہ کا بغض علی میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ اس نے بغض علی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تک کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا بغض علی کی وجہ سے۔ آئیے سب سے پہلے کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی کتاب میں پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح ابن خزیمہ، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 523 ہے، حدیث نمبر 2830۔ اگلی کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں سنن نسائی، یہ امام نسائی ہے، سیاہ ستہ میں سے ایک، جلد 4 میں اور حدیث نمبر 3009، صفحہ نمبر 628۔ سنن نسائی جلد 4 صفحہ نمبر 628۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ایڈیشن ہے سنن نسائی کا تو اسے رقم نمبر کے لحاظ سے یا باب کے لحاظ سے حج کے مسائل میں تلاش کریں اور رقم نمبر 3009۔ اگلی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین۔ امام نسائی سے آگے جو کتاب اگر سند کے لحاظ سے دیکھی جائے تو اس مستدرک علی الصحیحین میں، مستدرک للحاکم میں جتنی بھی روایات اکٹھا کی گئی وہ سب کی سب امام بخاری اور مسلم سے لی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر رتبے میں دیکھیں سند کے لحاظ سے تو امام نسائی سے بڑھ کے یہ کتاب مانی جائے گی۔ تو یہ ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 169، حج کے مسائل، رقم نمبر ہے 1706۔ اگلی کتاب میں اس سے بھی بڑی کتاب کہ جو بخاری اور مسلم کے بھی امام ہے، ان کے بھی استاد ہے، امام ابی بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ۔ ملاحظہ فرمائیں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 4 صفحہ نمبر 562، رقم نمبر جو ہے 15306۔ ملاحظہ فرمائے روایت، حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا، وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا، لبیک اللہم لبیک، وہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ حضرت معاویہ سے ڈرتے ہیں، تو حضرت ابن عباس اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا لبیک اللہم لبیک، اور آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دی ہے۔ بغض علی کی وجہ سے، معاویہ نے بغض علی کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو ترک کر دیا۔ اور کیا فرمایا اگلی روایت میں کہ صحابہ کیسے پہچانتے تھے منافق کو؟ بغض علی کی وجہ سے۔ تو بغض علی کی وجہ سے معاویہ نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اب آئیے بغض علی کا شکار کون ہو سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ ہے صحیح مسلم شریف، جلد اس کی 1 ہے، صفحہ نمبر 184 ہے 184،
اور رقم نمبر ہے 240، حدیث نمبر 240 کتاب الایمان۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، اور نبی امی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ صحابہ بھی منافق کو پہچانتے تھے بغض علی کی وجہ سے، مومن کو پہچانتے تھے حب علی کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 4 کتابیں یکے بعد دیگرے میں پیش کر چکا۔ پہلی کتاب صحیح ابن خزیمہ، دوسری سنن نسائی، تیسری المستدرک علی الصحیحین، اور چوتھی مصنف ابن ابی شیبہ، جس میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بغض علی کی وجہ سے سنت رسول کو چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ معاویہ اور اس کی تمام پارٹی بغض علی کا شکار تھی، اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کی زبان سے رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے علی سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا، بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو منافق کے 2 نقصان ہیں، ایک دنیاوی نقصان، دوسرا آخرت کا نقصان۔ میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اہل سنت کی کتاب سے دنیاوی نقصان سنیں، اور پھر کلام پروردگار سے آخرت کا نقصان سنیں منافق کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے منافق کا کہ اس کا باپ نہیں ہوتا۔ بغض علی جس کے دل میں پایا جائے اس کا باپ نہیں ہوتا۔ اور میں بات کس کی کر رہا ہوں اس وقت؟ کس منافق کی بات کر رہا ہوں؟ منافق اعظم، سید المنافقین، سید الفاسقین۔ کون؟ بغیر باپ کے پیدا ہونے والا معاویہ۔ معاویہ کا کوئی باپ ہی نہیں تھا۔ معاویہ کے کسی نے لکھا 4 باپ، اور کسی نے لکھا کہ معاویہ کا باپ ہی نہیں تھا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ اور کیسے؟ یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ معاویہ بغیر باپ کی دنیا میں آیا، اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ملاحظہ فرمائیں، اہل سنت کے امام ابی القاسم محمود بن عمرو زمخشری، امام زمخشری کی ربیع الابرار، صفحہ نمبر اس کا 275 اور 276۔ دوسری کتاب ہے تذکرۃ الخواص، تالیف العلامہ سبط ابن جوزی، صفحہ نمبر 234۔ اگلی کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر، اور یہ کون ہے؟ امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد۔ اور اگلی کتاب جو ہے ملا حضرات کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ چوتھی کتاب دیوان حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے یہ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل سنت کے نزدیک سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ان سے بڑا اہل سنت کی تاریخ میں کوئی شاعر نہیں ملتا۔ اور یہی حسان بن ثابت ہے جنہوں نے معاویہ کے لیے کیا فرمایا، یہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیوان حسان بن ثابت انصاری، صفحہ نمبر 312۔ ملاحظہ فرمائیں، ربیع الابرار اور تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ معاویہ کے 4 باپ تھے۔ معاویہ کے 4 باپ تھے۔ پہلا نام عمار بن ولید بن مغیرہ مخزومی، دوسرا نام مسافر ابن ابی عمرو، تیسرا نام ابو سفیان، اور چوتھا عباس بن عبد المطلب۔ یہ لوگ ابو سفیان کے ندیم تھے، اور ان میں سے ہر ایک ہند کے ساتھ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ عمارہ بن ولید قریش میں سے حسین شخص تھا۔ یہ جس کا سب سے پہلا نام ہے عمارہ بن ولید، لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ حسین شخص تھا۔ اس کے متعلق جو تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے وہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا، کتاب آپ کے سامنے ہے، اسے میں پڑھ کے سنانا نہیں چاہتا، میری زبان لڑکھڑا جائے گی، کافی بھینکر الفاظ لکھیں، آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ یہ 4 لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک باپ تھا جو معاویہ کا تھا۔ بغض علی کا جو شکار ہوتا ہے، سب سے پہلا اس کا جو دنیا کی سزا، جو دنیا کا نقصان ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ ہی نہیں ہوتا،
اسے اس کے اصلی باپ کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہ تو معاویہ تھا کہ جس کے باپ کا نہیں پتہ، اب اس کی ماں کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ سنیں، میں ایک آدھ الفاظ چھوڑ دوں گا وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ صفحہ نمبر 234 پہ معاویہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے 4 باپ تھے، ان چاروں میں سے کوئی ایک باپ تھا۔ یہ تذکرۃ الخواص اور ربیع الابرار میں لکھا ہے، اور اسی تذکرۃ الخواص میں صفحہ 234 پہ لکھا ہے کہ اور حشام بن محمد کلبی نے کتاب مثالب میں ذکر کیا ہے کہ ہند، یہ ہندہ جو ہے، ہند بڑی شہوانی عورت تھی۔ اب یہ کیا ہے یہ میں واضح نہیں کر سکتا، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ سیاہ رنگ کی طرف مائل تھی، اسے کالے لوگ زیادہ پسند تھے۔ جب کوئی سیاہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے مار دیتی۔ یہ تھی ہندہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے گستاخ نہ کہیے گا، کتاب میں نے کچھ ایسے الفاظ ہیں جسے آپ نے خود پڑھنا ہے، وہ میں ادھر پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن جتنا کچھ میں واضح کر سکتا ہوں وہ واضح کروں گا۔ اب اس روایت کے بارے میں جو ہندہ کے بارے میں کتاب مثالب میں ذکر کیا گیا، اس کی کوئی میں تشریح نہیں کروں گا کہ اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جب کوئی سیاہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے مار دیتی تھی، اور ہندہ جو ہیں وہ سیاہ رنگ کی طرف، سیاہ لوگوں کی طرف زیادہ مائل تھی۔ تو یہ ہے تذکرۃ الخواص میں۔ اگلی کتاب امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر میں لکھتے ہیں، جناب علی اکبر علیہ السلام کے شہادت کے تعلق سے جب انہوں نے لکھا تو فرماتے ہیں کہ یک بعد دیگر تمام اصحاب قتل ہو گئے، اب بنی ہاشم اور خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے اور دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا رجز یہ تھا، جناب علی اکبر علیہ السلام نے یزیدیوں سے کیا فرمایا، میں علی بن حسین بن علی ہوں، قسم ہے رب کعبہ کی، نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ یعنی یزید نامعلوم باپ کا لڑکا جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہی بغض علی کا شکار ہوتا ہے۔ اب وہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، ممکن ہے کہ کچھ مومنین اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں۔ دیوان حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 312 فرماتے ہیں کہ ہندہ نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن بچوں کی پرورش کرنے والی عورتوں کا خیال ہے کہ یہ بچہ زنا سے پیدا ہوا تھا۔ انہیں بھی باپ کا پتہ نہیں تھا، جن کے باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں، کہیں 4 باپ نکل آتے تو کہیں باپ ہی نہیں مل پاتا۔ تو دیکھیں کسی کی دل آزاری کرنے کا میرا کوئی شوق نہیں ہے، جس کے دل میں بغض علی پایا جائے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، میاں بخشا نہیں جائے گا، اس کی گرفت ہوگی۔ یہ دنیا کی سزا ہے جس کے دل میں بغض علی ہو، نام چاہے جس کا بھی وہ کہہ دے کہ یہ فلانا فلانا باپ ہے، لیکن اس کا باپ وہ نہیں ہوتا جس کے دل میں بغض علی ہو۔ اب میں آپ کو آخرت کا نقصان بتاتا ہوں۔ خدا قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 68، 9واں سورہ آیت نمبر 68 فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق کا آخرت کا نقصان یہ ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ نے منافقوں سے اور کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، منافق چاہے جو کرے، وہ نماز پڑھے تب بھی، وہ حج کرے تب بھی، وہ نیکیاں کرے تب بھی، وہ اجتہاد کرے تب بھی، اور ماما کے بھانجے اس کے اجتہاد کو نیکی نیکی کر کے رٹا لگائے تب بھی اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کس کا؟ نار جہنم خالدین فیہا، اس جہنم کی آگ کا کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس سے وہ کبھی نکل نہیں پائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے ہی حسبہم، ان کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ جن کے دل میں بغض اہل بیت ہو ان کے لیے جہنم کافی ہے، جو منافق ہے انہیں کیا کتاب کافی ہوں گی، ان کے لیے جہنم کافی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ،
ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پہ دھکار ہے، ان پہ پھٹکار ہے، ان پہ لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کا یہی تو مقام ہے، انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رکھا جائے جو منافقین ہیں۔ تو آپ منافقین کو چاہے ماموں بنا لیں، چاہے آپ اس کے بھانجے بن جائیں، لیکن جس کے باپ کی شناخت آج تک نہیں ہو سکی، جس کا باپ کوئی اور تھا، وہ کہلواتا کسی اور کا ہے، اور اسی کو آپ نے اپنا ماموں جان بنا لیا ہے، تو یہ دشا ہے آپ کے ماموں جان کی۔ آپ کی اپنی اہل سنت کی کتابوں میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، کیا بساط ہے، اس کی کیا عزت ہے، اور اس کا کیا ستیہ ناش مچایا ہے علماء اہل سنت نے، یہ آپ کے سامنے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ مولا بحق محمد وآل محمد تمام امت مصطفیٰ کو حق سننے کی، حق کو تسلیم کرنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔